وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنا معزز اور محترم بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف اپنے حقوق نہیں بتائے کہ آپ نے میری عبادت کیسے کرنی ہے، آپ نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، آپ نے میری بندگی کرنی ہے، میری یہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ، حج، بلکہ جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق انسانوں کو بتائے جن کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اتنے یا اس سے زیادہ حقوق بندوں کے بتائے ہیں، بندوں کو جن کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے عام انسان کو، پھر بطور خاص مسلمان کو اتنا معزز اور مشرف بنایا ہے کہ دوسرے تمام مخلوقات تو انسان کی خدمت میں لگا دیے، اور ساتھ دوسرے انسان کو بھی بتا دیا کہ آپ نے اس بندے کی خدمت اور خیال رکھنا ہے، اور ایک انسان پر دوسرے انسان کے حقوق، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حقوق لازم کر دیے کہ آپ کے اوپر یہ حقوق لازم ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ ویسے بہت سارے حقوق ہیں، دوسری حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے، جن میں پڑوسی کے حقوق الگ آتے ہیں، والدین کے حقوق الگ آتے ہیں، بھائی کے حقوق، بڑے بھائی کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، یعنی وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ عمومی طور پہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حق کیا ہے؟ رد السلام، کہ جب بھی کوئی مسلمان آپ کو سلام کرے السلام علیکم، تو اس کا سلام آپ پر واجب ہوتا ہے، اس سلام کا جواب آپ نے لازمی کہنا ہے وعلیکم السلام۔ ہمارے ہاں پہلے تو سلام اچھے طریقے پہ نہیں کہا جاتا، یا تو کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، سام کہتے ہیں موت کو، موت ہو تم پر، تو یہ کوئی، حالانکہ سلامتی ہو تم پر، السلام کا معنی ہے۔ سلامتی کیا مطلب؟ آپ ہر قسم کی آسمانی زمینی آفات، مصائب، بلیات، تکالیف، پریشانیوں، غم، دکھ، درد، بیماریوں سے محفوظ رہیں، اس کو کہتے ہیں سلامتی۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہتے ہیں السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، اور یہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، موت ہو آپ پر۔ تو سب سے پہلے تو سلام غلط کہا جاتا ہے۔ یا کل بھی ہم ساتھی بیٹھے تھے تو ایک ساتھی سلام کہہ رہا تھا تو ہم بڑے ہنسے، وہ ذرا لاہوری ٹائپ تھا، ذرا شہری، السلام علیکم، السلام علیکم۔ میں کہ یہ اس کے ذرا آرام سے پڑھنا، ہمیں پتہ چلے کہ اس میں کون کون سے حروف آپ نے استعمال کیے۔ السلام علیکم، تو یہ لاہور میں یا شہری علاقوں میں ایسے بھی سلام کہا جاتا ہے، السلام علیکم۔ تو السلام علیکم کیا ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں۔ السلام علیکم تو شریعت نے جو ہمیں دیا ہے السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، یعنی ایک مسلمان کے ساتھ ملتے ہی سب سے پہلا جو جملہ ہوتا ہے وہ دعائیہ جملہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا، کہ سلامتی ہو آپ پر۔ اور ہمارے ہاں وہ سلامتی کا پہلا جملہ، خوبصورت جملہ، وہ بھی توڑ مروڑ کے اس کا معنی غلط کر کے پیش کرتے ہیں۔ جب سلام کسی نے کر دیا تو اب آپ نے کہنا ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو، وعلیکم السلام، اور آپ پر بھی سلامتی ہو۔ تو یہ مسلمان کا پہلا حق ہے۔
رد السلام، سلام کا جواب دینا، یعنی سلام کرنا۔ اچھا، اس میں بھی اپنے آداب ہے۔ شریعت کو اگر آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، آپ دھنگ رہ جائیں گے کہ اسلام نے، شریعت نے کتنا کھول کھول کے ہمیں احکامات اور اس کے آداب بتائے ہیں۔ اگر کوئی ایک بندہ کھڑا ہے، ایک چل رہا ہے، تو ان دونوں میں سلام کون کرے گا؟ جو چل رہا ہے وہ کرے گا، جو کھڑا ہے وہ نہیں کرے گا۔ جو چل رہا ہے وہ کہے گا السلام علیکم، جو کھڑا ہے وہ کہے گا وعلیکم السلام۔ اور اگر دو بندے آپس میں تقریباً اکٹھے پہنچے، ایک بیٹھا ہے دوسرا کھڑا ہے، تو کھڑا جو ہے وہ بیٹھے کو سلام کرے گا۔ ایک نیچے جا رہا ہے، ایک سوار ہے، تو سوار جو ہے وہ نیچے پیدل جانے والے کو سلام کرے گا۔ یہ سلام کے آداب ہیں۔ تو پہلا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا مسلمان کے اوپر رد السلام۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم کہیں جاتے ہیں کسی دکاندار کے پاس اور ہم کہتے ہیں السلام علیکم، وہ کہتے ہیں، یعنی وہ ہونٹ بھی نہیں ہلاتا، ایسے کرتے ہیں۔ تو میرا ذرا وہاں پہ تھوڑا سا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے، میں ذرا اونچا کہہ دیتا ہوں السلام علیکم، تو پھر کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ میں نے کہا پہلے کہہ دیتے، یہ واجب ہے آپ کے اوپر، میں نے آپ کو دعا دیا اور آپ سر ہلا رہے ہیں۔ سلام کا جواب سلام ہی سے ہو، سر ہلانے سے نہ ہو۔ یہ تکبر کی علامت ہے، آپ سلام کا جواب نہیں دے رہے، بس ایسے کر رہے ہیں۔ اور یہاں تو اتنا تکبر چل رہا ہے کہ ایک بندے کو میں نے دیکھا، وہ سلام لے رہا ہے تو اس طرف سے کسی نے آ کے ہاتھ دیا تو اس نے یہ ہاتھ ایسے کر دیا، یہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ تکبر اور غرور اور فرعونیت کی انتہا دیکھو کہ آپ مڑ کے اس کو دونوں ہاتھوں سے سلام کریں۔ وہ ادھر سلام کر رہا ہے، ادھر سے کوئی مزدور ٹائپ کو بندہ تھا تو اس کو ایسے ہاتھ دے رہے ہیں۔ اور وہ جناب والا آج کل کا پیر صاحب تھا جو گاڑی سے اترا اور لوگ لائن میں کھڑے ہیں اور وہ سب کو ایک ایک ہاتھ ملا رہے ہیں، تو ایک اس طرف آ گیا تو اس کو یہ ہاتھ دیا، اور اس کے سامنے لوگ جھک بھی رہے ہیں، اس کی عزت بھی کر رہے ہیں، اس کی تعظیم بھی کر رہے ہیں۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کا پتہ نہیں ہے، مصافحے کا پتہ نہیں ہے، سلام کا پتہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، سلام خود کیا کرو، سلام میں پہل کیا کرو۔ اگر دو بندے آپس میں جا رہے ہیں، اب اس میں کون سلام کرے گا؟ ایک بندہ اس طرف سے آ رہا ہے، ایک اس طرح، دونوں پیدل جا رہے ہیں، دونوں کھڑے ہیں، دونوں چل رہے ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سلام میں پہل کرو، یہاں پہ سلام میں پہل کرو۔ اگر آپ نے یہ سوچا کہ پہلے وہ سلام کرے گا تو یہ تکبر ہے، اس کو شریعت نے تکبر کہا ہے، کہ کوئی تکبر کی وجہ سے یہ کہے کہ وہ مجھے سلام کرے گا میں نہیں کروں گا۔ آپ سلام میں پہل کریں کہ وہ سلام پہلے نہ کریں، میں پہلے کروں، میں زیادہ ثواب کماؤں۔ تو یہ پہلا حق ہے مسلمان کا مسلمان کے اوپر، رد السلام۔ کسی نے سلام کیا تو خوبصورت طریقے پہ اس کو وعلیکم السلام کہو۔ اور دوسرا وعیادۃ المریض، دوسرا مسلمان کا حق ایک مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ جب وہ مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی، اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس کی بیمار پرسی کریں، اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ اور اس عیادت کا ثواب کتنا بتایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان بندہ کسی مسلمان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے جائے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جب تک وہ اس مسلمان بھائی کی عیادت میں، بیمار پرسی میں لگا ہوا ہے، وہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ، اس کے آداب بھی بتائے۔ نمبر 1، باوضو ہو کے جاؤ، وضو کر کے جاؤ۔ نمبر 2، نیت یہ کرو کہ مسلمان کی عیادت ثواب ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ آیا تھا اب میں بھی جا رہا ہوں، ادلا بدلا، یا نہیں جاؤں گا تو وہ کل کو گلہ شکوہ کرے گا، اس لیے نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ اور تیسرا، جب جاؤ تو زیادہ وقت نہ بیٹھو، زیادہ دیر مریض کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک عزیز یہاں سے آیا مریض کے پاس، ایک وہاں سے، ایک وہاں سے، اب انہوں نے
مریض کے سامنے ہی بیٹھک سجا لی اور اپنے کاروباری باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیں، مریض تنگ ہوتا ہے۔ اگر مریض خود کہے اور آپ کو لگے کہ مریض میرے بیٹھنے سے خوش ہے، اس کو تسلی ہو رہی ہے، وہ میرے بیٹھنے سے خوش ہے، تو پھر آپ ضرور بیٹھیں۔ لیکن عموماً مریض جو ہے وہ آنے والوں کے زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے تنگ ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ اپنی خوش گپیاں اور چوتھے نمبر پہ مریض کو جا کے یہ نہیں کرنا کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو کہا کہ معمولی بیماری، اب تو بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔ عموماً عورتیں میں یہ ہوتا ہے، یہ کیا ہو گیا آپ کو، کیا بیماری ہے، علاج کروا رہے ہیں، بالکل آپ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے۔ تو ایسا نہیں، مریض کو تسلی دینی ہے، اور تسلی کے الفاظ بھی شریعت نے ہمیں دیے، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کسی مریض کے پاس جاؤ اس کی عیادت کے لیے تو اسے کہو لا بأس، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، طہور انشاءاللہ، یعنی یہ جو بیماری ہے، بخار ہے، تکلیف ہے، درد ہے، جو بھی ہے، یہ آپ کے گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اس سے آپ کے گناہ دھل جائیں گے، آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، لا بأس، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو وہاں جا کر اسے دعا دو، یہ آپ اس کو دعا بھی کہہ سکتے ہیں، مسنون دم بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جس جگہ پہ تکلیف ہے، جس جگہ میں اس کو تکلیف ہو، اس تکلیف والی جگہ پر ہاتھ پھیرو اور 3 مرتبہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اسأل اللہ العظیم، میں عظیم رب سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عظیم عرش کا رب ہے، ان یشفیکا، کہ وہ آپ کو شفا دے۔ یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ یہ وہ مریض کے پاس بیٹھ کر اس کو دعا یا اس کے دم کا طریقہ شریعت نے بتا دیا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ تو عیادت مریض، کوئی بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کے لیے ضرور جاؤ، اس لیے نہ جاؤ کہ وہ کل کو گلہ شکوہ کرے گا، اس لیے جاؤ کہ مریض کی عیادت، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی عیادت کے لیے بھی گئے ہیں، ایک یہودی کی عیادت کے لیے۔ ایک بچہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آتا تھا یہودی، تو جب وہ بیمار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے عیادت کے لیے، جب دیکھا تو اس پر موت کے آثار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کلمہ پڑھایا، یعنی بہت زیادہ چھوٹا نہیں، بڑا بچہ تھا جو خدمت کر سکتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ اس بچے نے اس حالت میں اپنے باپ کی طرف دیکھا، یعنی وہ ڈر رہا تھا کہ میرے والد کچھ کہیں گے، تو اس والد نے کہا کہ ابو القاسم جو آپ کو کہہ رہے ہیں وہ مان لو۔ ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، کنیت اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے بیٹے سے جو نام مشہور ہو جائے، ابو القاسم مطلب قاسم کا باپ، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ تو یہودی کے باپ نے کہا، اس بچے کے باپ نے جو خود بھی یہودی تھا، اس نے کہا کہ ابو القاسم جو آپ کو کہہ رہے ہیں وہ مان جاؤ۔ تو اس بچے نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی روح پرواز کر گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت اللہ کا شکر ادا کیا کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو وہ کلمہ نصیب فرمایا، اور میں کہتا ہوں کہ وہ کلمہ اس خدمت کی برکت تھی جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عین موت کے وقت ایک یہودی کو کلمہ نصیب فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی عیادت کے لیے بھی چاہ رہے ہیں، آپ کا ہمسایہ ہے تو اس کی عیادت ضرور کیا کریں۔ اور یہ 5 وقت نماز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ مس ہو جائے تو اس کا پوچھیں کہ بھئی وہ کیوں نہیں ہے، سفر پہ گیا ہے، ٹھیک ہے، بیمار ہے، چلو اس کی عیادت کے لیے جائیں، تو پھر جائیں اس کی عیادت کریں، اس کا ثواب ہے، اجر ہے۔ اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا مسلمان کے اوپر جو حق ہے، اتباع الجنائز، اس کے جنازے کے پیچھے جانا۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، یعنی کسی مسلمان کا جنازہ پڑھنا، یہ ایک مسلمان کا حق ہے مسلمان کے اوپر۔
اور اتنے فضائل، میں نے کہا نا کہ اسلام نے مسلمان کو اتنا محترم بنایا ہے، اتنا معزز بنایا ہے کہ جو مر گیا اس کو یہ نہیں کہ بس وہ مر گیا اس کو جلا دو، ختم کر دو، پھینک دو، اب اس میت کے ساتھ زندوں کو کیا رویہ رکھنا چاہیے، کیا سلوک کرنا چاہیے، وہ اعمال ایسے بڑھا چڑھا کے شریعت نے بتائے ہیں کہ عام بندہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں جاؤں، میں اس میت کو غسل دوں، میں اس میت کو کفن دوں، میں اس میت کی قبر میں اتروں، میں میت کی قبر میں وہ ڈالوں، مٹی ڈالوں، میں میت کے جنازے میں کھڑا۔ شریعت نے اتنا پروٹوکول دیا میت کو جو دنیا سے جا چکا ہے، جو اب صرف ایک ڈھانچہ ہے، اس میں روح نہیں ہے، اس کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اس کا ہاتھ پاؤں میں حرکت نہیں ہے، اس کو شریعت نے، اسلام نے اتنا اعزاز دیا ہے کہ زندوں کو فرما رہے ہیں کہ جو بندہ میت کو غسل دے گا، جو بندہ کسی میت کو غسل دے گا، اللہ کریم اس کو گناہوں سے ایسے پاک کرے گا جیسے ابھی ماں سے پیدا ہوا ہے، جو میت کو غسل دے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو میت کو غسل دے گا اللہ کریم اس کی 40 مرتبہ مغفرت فرمائیں گے۔ میت کو غسل دینا اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب۔ اور فرمایا کہ جو شخص میت کو کفنائے گا، لا کے کفن پہنائے گا، اللہ کریم اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ جو میت کو کفن پہنائے گا اللہ کریم اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اس میت کے خدمت میں مسلمانوں کو لگانے کے لیے اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ کہیں یہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی میت کی بے اکرامی نہ کرے۔ تو جس طرح اسلام آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، تو اسلام نے بچیوں کے ایسے حقوق بیان کر دیے کہ یہ رحمت ہے۔ جس نے 3 بیٹیوں کی خدمت کی، کفالت کی، نکاح کیا، وہ جہنم سے اس کے لیے آڑ بنے گا، جس نے 2 کی اس کے لیے بھی، جس نے 1 کی اس کے لیے بھی۔ تو لوگوں نے بیٹیوں کو رحمت سمجھنا شروع کر دیا۔ تو شریعت نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اپنے مردوں کو ایسے ہی نہ پھینک دیں اور ان کی بے اکرامی نہ کریں۔ تو اسلام نے کیا خوبصورت انداز میں زندوں کو بتایا کہ غسل دو گے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، کفن پہناؤ گے تمہارے لیے جنتی جوڑا تیار پڑا ہوگا۔ اور پھر لے جانے میں فضیلت کیا بیان فرمائی؟ ایک ہے مسنون طریقہ، کامل مسنون طریقہ۔ وہ یہ ہے کہ ایک بندہ چارپائی، جو جنازہ ہے، جنازے کی جو چارپائی ہے، اس کے چاروں جو کونے ہیں، چاروں کونوں میں سے ہر ایک کونے کو پکڑ کر 10 قدم جائے، 10 قدم جائے آگے، پھر دوسرے، پھر تیسرے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، کوئی جنازہ جا رہا ہے تو آپ نے پہلے، جنازہ مثال کے طور پہ ایسے جا رہا ہے، اس کا سر یہ ہے، پاؤں اس طرف ہے، تو پہلے یہ جنازے کا جو دایاں پاؤں ہے اس کو اپنے دائیں کندھے پہ رکھ کے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ اس چارپائی کے نیچے آ جائیں گے۔ میں مسنون طریقہ بتا رہا ہوں، کامل مسنون طریقہ جنازہ اٹھانے کا۔ لوگ اٹھاتے ہیں اور بھاگتے رہتے ہیں۔ یہ پائنتی جو ہے نا، پاؤں، دایاں پاؤں، اگلا دایاں پاؤں اپنے دائیں کندھے پہ رکھنا ہے، 10 قدم گئے، پھر یہ دوسرے کو پکڑایا، پھر دایاں پچھلا پاؤں اپنے دائیں کندھے پہ رکھنا ہے اور 10 قدم چلنا ہے، پھر وہ کسی اور کا پکڑا کے آگے آ کر اگلا بایاں پاؤں وہ اپنے بائیں کندھے پہ رکھے، یعنی جنازہ یہ ہے، اس کا بائیں کندھے پہ آپ نے چارپائی رکھی، 10 قدم گئے، پھر پچھلے بائیں جو پاؤں ہے وہ اپنے بائیں کندھے پہ رکھ کے 10 قدم چلنا، یہ 40 قدم ہو جائیں گے۔ بہت فضیلت آئی ہے۔ پھر اس کے آداب بتائے کہ جنازے کے آگے نہیں چلنا، جنازے کے پیچھے چلنا ہے، جنازے کے سائیڈوں پہ نہیں چلنا۔ جب جنازہ جا رہا ہو تو خاموشی سے ذکر کرتے ہوئے جانا ہے۔ یہ کلمہ شہادت یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے، ہر ایک نے سیکھا ہے، جیسے ہی جنازہ اٹھے کلمہ شہادت۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جنازے کو خاموشی کے ساتھ لے جانا ہے، نہ بہت تیز چلنا ہے کہ جنازے میت کو حرکت ہو، نہ بہت سست چال چلنا ہے، ہلکا سا تیز جنازے کو لے کے جانا ہے، ہلکا تیز جنازے کو لے کے جانا ہے۔ اور
بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بازار میں بیٹھے ہوئے جنازہ نکل رہا ہے تو سارے اس کے ادب کے لیے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں یا جانے کا ارادہ ہے وہ تو کھڑے ہو سکتے ہیں، جو نہیں جانا چاہتا وہ بیٹھے رہیں گے۔ یہ وہ مکروہ ہے گزرتے ہوئے جنازے کے لیے کھڑا ہونا نہیں ہے۔ اگر ارادہ ہے جنازے کے ساتھ جانے کا تو پھر آپ کھڑے ہو سکتے، پیچھے چلنے کو کہتے ہیں، نہ آگے نہ سائڈوں پہ۔ ہاں قبرستان دور ہے، آپ گاڑی میں ہیں اور جنازے کے پیچھے چلتے چلتے ایک رش بن رہا ہے تو آپ آگے جا کے قبرستان پہنچ سکتے ہیں۔ اور تیسرا اور ایک ادب یہ ہے کہ جب تک جنازے کو کندھوں سے اتار کر زمین پر نہیں رکھتے تب تک آس پاس جو لوگ جنازے کے ساتھ ہیں ان کا بیٹھنا منع ہے، وہ کھڑے رہیں گے جب تک اس جنازے کو رکھا نہ جائے۔ یہ اسلام ایک میت کو پروٹوکول دے رہا ہے، تو زندوں کو سمجھے کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اعزاز و اکرام سے۔ پھر یہ نہیں کہ بس جنازے تک فضائل تھے، ہم نے غسل دے دیا ثواب کما لیا، کفن دے دیا ثواب کما لیا، جنازے کے ساتھ چلے گئے ثواب کما لیا، نہیں۔ جب قبر میں رکھنا ہے اور قبر میں رکھنے کے ساتھ بلکہ جنازہ، اب جنازے کے لیے تیار ہو گئے، جنازہ پڑھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا، 1 قیرات، اور جس نے جنازہ بھی پڑھا اور دفن تک ساتھ رہا اسے 2 قیرات ثواب ملے گا، اور 1 قیرات جو ہے وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہے، یعنی احد کے پہاڑ کے برابر ثواب آپ کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا اگر آپ نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا۔ تو جب بھی آپ کو پتہ چلے کہ مسلمان کا جنازہ ہے، تھوڑا سا کام روک کے اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، اس میں اور بھی فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 افراد اکٹھے ہو گئے، 40 افراد نے جنازہ پڑھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان 40 کی سفارش اس میت کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ اور اگر وہ میت کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی بخشا ہوا بندہ ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو جنازے میں ضرور شرکت کیا کریں، لیکن دیکھ لیا کریں مسلمان کا جنازہ ہے، کوئی بدعقیدہ نہیں ہے، کوئی صحابہ کو گالیاں دینے والے کا جنازہ نہیں ہے، کہ مسلمان کا جنازہ ہے، تو یہ دیکھ کے پھر آپ اس جنازے میں شریک ہوا کریں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، پھر جب اس کو دفنا دیا، قبر میں رکھ دیا، دفنا دیا، تو اب اس پر مٹی ڈالنے کا ثواب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ کیا کام ہے، چھوٹا سا کام ہے، اس کو کیا کرنا ہے، ہم بڑی نیکیاں کرتے ہیں، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ قیامت والے دن ایک بندہ لایا جائے گا، اس کے عمل نامے، اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو ایک تھیلا لایا جائے گا اور اس تھیلے کو اس نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا، اس تھیلی کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا، وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو کے زمین کے ساتھ لگ جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ کیا ہے، یہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے، ایک تھیلا ہی تو ہے جس کی برکت سے میرے سارے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا؟ تو اسے کہا جائے گا کف تراب القیتہ فی قبر مسلم، وہ ایک مٹھی مٹی ہے جو تو نے مسلمان کے قبر میں ڈالی تھی۔ اب یہ ایسی جگہ ہے کہ اس میں کوئی نام نمود، کوئی نمائش کے لیے، کوئی نام بنانے اور شہرت کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے مٹی ڈالتا ہے۔ تو جو کام اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا بھی ہو تو بڑا وزنی ہوتا ہے، تھوڑا بھی ہو خالص ہو، تھوڑا ہو ستھرا ہو، تھوڑا ہو اللہ کے لیے ہو، تو اس کا وزن بہت بھاری ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرا حق ہے مسلمان کا مسلمان کے اوپر۔ اور چوتھا حق وہ اجابت الدعوہ، مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا۔ اگر کسی جائز حلال کھانے کے لیے، جائز حلال پروگرام ہے، فنکشن ہے، کوئی بھی ہے، لیکن جائز ہے، اس میں حرام کاری نہیں ہے، اس میں گانا بجانا نہیں ہے، اس میں حرام کھلانا نہیں ہے، تو اس مسلمان کا وہ دعوت قبول کرنا لازمی ہے، یہ مسلمان کا آپ کے اوپر حق ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر نفلی روزہ رکھا ہے اور مسلمان نے آپ کو دعوت دی، ان نفلی روزہ توڑ کے اس مسلمان کی دعوت میں شریک ہو جاؤ، اس روزے کا پھر ایک قضا کر لو، نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں۔
اور 5ویں نمبر پہ وہ تشمیت العاطس، جب مسلمان چھینکتا ہے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ جب چھینک آتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتے ہیں اور جمائی کو ناپسند کرتے ہیں۔ چھینک تندرستی کی علامت ہے، چھینک چاق و چوبند ہونے کی علامت ہے، اور جمائی سستی کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سستی پسند نہیں۔ تو یہ چھینک جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے، جب چھینک آئے تو اس پر الحمدللہ کہا کریں۔ تو جب آپ نے الحمدللہ کہہ دیا تو دوسرا مسلمان جس نے سن لیا اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کو کہے یرحمک اللہ۔ آپ نے کہا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس نے کہا یرحمک اللہ، تجھ پر اللہ رحم کرے، تو یہ چھینکنے والا پھر کہے گا یہدکم اللہ ویصلح بالکم، یہدکم اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے، آپ کے حال کو بہتر بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی یا غیر مسلم جو مشرکین تھے وہ بھی چھینکا کرتے تھے اور جان بوجھ کر الحمدللہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمارے لیے یرحمک اللہ نکلے۔ ظاہر ہے جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا تو سننے والا اسے یرحمک اللہ کہے گا، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اب وہ اتنے خبیث لوگ تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی ایک دعا کے لیے ترستے تھے کہ حضور کی زبان سے یرحمک اللہ ہمارے لیے نکلے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو جب وہ کہتے، چھینک آتی اور وہ کہتے الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے یرحمک اللہ کہنے کے فرماتے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے دے، اللہ آپ کو ہدایت دے دے۔ تو یہ 5 حقوق ہے مسلمان کے اوپر۔ اللہ کریم ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔